السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج ہماری کلاس سورہ زخرف کی آیت نمبر 15 سے رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو منہج سلف پر سمجھنے، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روشنی سے، قرآن کو صحیح احادیث کی روشنی سے اور قرآن کو صحابہ اکرام کے منہج پر سمجھنے کی اے خالق مالک ہمیں تو توفیق عطا فرما، اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز ٹھہرا لیا، اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو، جیسے یہودیوں نے اور نصرانیوں نے انبیاء علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا جز یعنی اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ رب العزت کی بیٹیاں کہا، اللہ کا جز کہا اور ان کی عبادت کی۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز ٹھہرا دیا، یعنی اس کی اولاد ٹھہرا دی، کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے وہ جز ہوتی ہے، انسان کا حصہ ہوتی ہے۔ تو بلا شبہ انسان تو کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ ان الانسان لکفور مبین، جس رب نے اسے ان ساری مخلوق کو پیدا کیا، اور جو مخلوق خالق کی محتاج ہے، خالق ہی ہے جو ہر مخلوق کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، وہی حاجت روائی کرتا ہے، مشکل کشائی کرتا ہے۔ اس رب کو چھوڑ کر کے اس مخلوق کو اللہ رب العزت کا شریک ٹھہرا دیا، اللہ رب العزت کا اولاد ٹھہرا دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، جس کو سورہ مریم کی آخر رکوع میں اللہ رب العزت نے اس جرم کے تعلق سے فرمایا ہے کہ اس جرم کے سامنے آسمان ایسا لرزتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت اسے نہ تھامے تو وہ پھٹ جائے اور گر جائے اور ان کو تباہ اور برباد کر دے، زمین شک ہو جائے، پھٹ جائے اور انہیں دھسا دے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے گر جائے۔ وہ ایسا کانپتا ہے اللہ رب العزت کی اس نافرمانی سے۔ تو ایسی نافرمانی جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے، یہ ایسی نافرمانی کہ جو اللہ رب العزت کے غضب کو لے کر کے آتی ہے، جو عذاب کے مستحق بناتی ہے، یہ مشرکین مکہ اور اس کے پہلے کے لوگ اور ان کے بعد کے لوگ بھی جو یہ عمل کر رہے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کے بعض بندوں کو یہ اللہ رب العزت کا جز ٹھہراتے ہیں، اور بلا شبہ انسان تو کھلم کھلا ناشکرا ہے کہ دیا اللہ رب العزت نے ساری نعمتیں، اور یہ ناشکری کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ اس کا شکر کسی اور کو ادا کرتا ہے، اللہ کے علاوہ اس کا حق کسی اور کو دیتا ہے، اس کی مخلوق کو، اس کے بندوں کو۔ اس کے بعد اللہ ایک سوال کرتا ہے، کیا اس نے ان میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے، مطلب اللہ رب العزت جو پیدا کرتا ہے، جو مخلوق کو بناتا ہے، اپنے لیے بیٹیاں بنا لی اور تمہارے لیے تمہیں بیٹوں سے نواز دیا؟ یعنی یہ کیسی بات ہے کہ یہ اپنے لیے
یہ مشرکین کا عقیدہ ہے یہاں پر کہ یہ مشرکین اپنے لیے بیٹی کو پسند نہیں کرتے اور اللہ رب العزت کے لیے بیٹی کا تصور کرتے. فرشتوں کو خود ساختہ اپنے طور پہ کہہ دیا کہ یہ بیٹیاں ہیں اللہ کی. ایک تو کہہ دیا کہ یہ مؤنث ہے، لڑکی ہے، اور پھر کہہ دیا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. نعوذ باللہ. یہ اللہ رب العزت کے لیے ایسا تصور. اور بھی دوسری جگہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا کہ یہ جو چڑھاوا چڑھاتے ہیں اللہ رب العزت کے لیے اور اپنے شریکوں کے لیے، اللہ کے شریکوں کے لیے، اللہ کے علاوہ جن کو اور یہ اولیاء بناتے ہیں، اللہ رب العزت کے علاوہ جن کو یہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کو بھی چڑھاوا چڑھاتے ہیں. اور جب مصیبت آتی ہے تو اللہ رب العزت کے لیے جو چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے اس کو روک لیتے، اس کو واپس لے لیتے. اور جو اپنے باطل معبود اللہ رب العزت کے علاوہ جن کو یہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں ان سے ہی نہیں لیتے، مطلب ان سے ہی ڈرتے ہیں، ان سے ان کو خوف ہے. یہ کیسی سرکشی. جب اللہ، ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ جب خالص اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تنگ ہوتے ہیں، اور اللہ کے غیر کی جب تعریف کی جاتی ہے تو ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت جو خالق مالک ہے، جو ساری کائنات کا بنانے اور چلانے والا، جس کے ایک ایک لمحہ ہم محتاج ہیں، ساری دنیا، ساری مخلوق جس کے احسان و شکر کی ہر لمحہ محتاج ہے، اس خالق کے سامنے ایسی بغاوت کہ اپنے لیے جس چیز کو پسند نہیں کر رہے وہ چیز ان کے لیے اللہ رب العزت کے لیے پسند کر رہے، اور اتنی بڑی شرکسی کہ اللہ رب العزت کو کا شریک ٹھہرا رہے جبکہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. سورہ نجم کی آیت نمبر 21 اور 22 میں بھی اللہ نے فرمایا، سورہ نجم آیت نمبر 21-22، کیا تمہارے لیے تو بیٹی اور اللہ کے لیے بیٹے؟ تم اللہ کے لیے بیٹی کا تصور کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹوں کا تصور کرتے ہو. مطلب ان کی سوچ آپ دیکھیں کہ کیسی، کیا اس میں یہ نہیں لگ رہا کہ یہ اللہ رب العزت سے کیسی یہ نفرت، نعوذ باللہ، اللہ اکبر، کیسی سوچ رکھتے ہیں یہ اللہ کے لیے. سورہ نحل آیت نمبر 62 میں، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو اللہ کے لیے اس کو پسند کرتے ہو. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 40 میں بھی اللہ نے اس طریقے کا مضمون بیان کیا. تو مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ اور اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سوال کیا کہ کیا اس نے ان میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جو مخلوق پیدا کی ہے، اپنے لیے تو بیٹی بنا لے اور تمہارے لیے بیٹا بنا دیا؟ یہ سوال کیا. اور جب ان میں سے، آیت نمبر 17، اور جب ان میں سے کسی کو اس بیٹی کی پیدا ہونے کی بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے، جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، یعنی کالا پڑ جاتا ہے، جبکہ وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے. جس رحمان کے لیے یہ بیٹی کا تصور کر رہا ہے، یہ غلط عقیدہ کر رہا ہے، اسی بیٹی کی خبر جب اس کے لیے دی جاتی ہے کہ تیرے ہاں بیٹی ہو گئی ہے، جب مشرک کو یہ بتایا جاتا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے، اور وہ غم میں بھر جاتا ہے، وہ گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتا. ایسا مشرک کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ مشرک یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کفالت میں کروں گا، اور یہ لڑکی ہو گئی ہے، اب یہ میرے کسی کام کی تو ہے نہیں، نہ میرے قبیلے کی یہ حفاظت کر سکتی ہے، جسمانی طور پہ یہ ایسی مضبوط نہیں ہوتی، اور نہ یہ کما کر کے کھلا سکتی ہے، اس کو کھلاؤں گا بھی میں ہی، اور اس کی حفاظت بھی مجھے ہی کرنا ہوگا. یہ اپنے آپ کو رزق کا دینے والا سمجھتا ہے، یہ اپنے آپ کو محافظ سمجھتا ہے، اس لیے اس کا چہرہ بھی کالا پڑ جاتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو گھر کے اندر باندھ لیتا ہے اور غم میں یہ بھر جاتا ہے. لیکن یہیں پہ جو توحید پرست ہوتا ہے اس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ رازق تو رزاق ہے، رزق کا دینے والا تو اللہ رب العزت ہے، اور محافظ بھی اللہ رب العزت ہے. اور یہ لڑکی، اگر یہ لڑکی ہوئی ہے تو یہ تو میرے لیے یہ جہنم کا آڑ بن رہی ہے اور جنت کے لیے راستہ ہموار کر رہی ہے، تو وہ لڑکی کے آنے سے خوش ہوتا ہے. یہ عقیدے کا فرق ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جس کو 3 بیٹیاں عطا کی اور وہ اس کی اچھی طرح پرورش کرتا ہے، اچھی طرح پرورش سے مراد کہ اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، اس کی عزت اور عظمت کا خیال رکھتا ہے، اس کے تعلیم و تربیت کا خیال رکھتا ہے، اور اسلام کی تعلیم اس کو دیتا ہے. یہی ہے صحیح تربیت کرنا، یہی ہے صحیح کفالت کرنا. کفالت کے اندر
یہ چیز شامل ہے کہ اس کی تربیت صحیح کی جائے. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا بھی اللہ نے فرمایا کہ بچاؤ اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن قُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو جس نے اپنی 3 بیٹیاں دی اور اس کی اچھی طریقے سے اس کی ضرورت کا خیال رکھا تو جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے. مسند احمد حدیث نمبر 14297 14297. اسی طریقے سے الادب مفرد میں حدیث نمبر 77 الادب مفرد حدیث نمبر 77 کہ جس کی 2 بیٹی ہو اور وہ اس کی اچھی طریقے سے کفالت کرے اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے تو اس میں جنت وہ ان کے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے گی. ان دو کی کفالت جو کرے گا اس کے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے گی. تو مومن یہ اس چیز پر یقین رکھتا ہے اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ اس کا رزق کا انتظام تو اللہ نے کرنا ہے. مجھے بھی پالنے والا وہی ہے, اس بچی کو بھی پالنے والا وہی ہے. ہماری حفاظت کا بھی ذمہ دار اللہ رب العزت ہی ہماری حفاظت کی بھی ذمہ دار ہے. وہی ہماری حفاظت بھی کرے گا. وہ جب بیمار ہو جائے گا تو شفا بھی اللہ رب العزت عطا فرمائے گا. تو اسے کوئی فکر نہیں ہوتا. لیکن مشرک کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب لڑکی کی خبر سنتا ہے تو جیسے آیت نمبر سورہ نحل آیت نمبر 57 سے 59 تک, اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتا ہے, یعنی اللہ رب العزت کے لیے بیٹی کا تصور کرتا ہے. وہ پاک ہے, اللہ رب العزت اس عیب سے پاک ہے کہ وہ اپنا کسی کو شریک بنائے. وہ پاک ہے اور اپنے لیے وہ جو چاہتے ہیں. اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے, مطلب مشرک کو جب اس کی لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا منہ دن بھر کالا رہتا ہے اور وہ غم میں بھر جاتا ہے. وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے, مطلب گھر سے نہیں نکلتا, لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس خوشی کی خبر کی برائی کی وجہ سے. مطلب یہ ہے تو خوشخبری لیکن اس کے لیے یہ برائی لگتی ہے. تو اس خوشی کی خبر کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی ہے, آیا اسے ذلت کی باوجود وہ اسے ذلت سمجھتا ہے, اس کے ذلت کے باوجود رکھتا ہے, یا اور پھر وہ کیا سوچتا ہے کہ اسے میں مٹی میں دبا دوں یعنی دفن کر دوں. اور اللہ فرماتا ہے برا ہے جو وہ فیصلہ کرتا ہے. تو مشرکین مکہ, اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ایسے مشرکین جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ کفالت کرنے والے ہیں, یہ پالنے اور پوسنے والے ہیں, تو ماں کی کوکھ کے اندر ہی لڑکی کو دفن مار ڈالتے ہیں. اور پہلے زمانے میں یعنی مشرکین مکہ جب لڑکی کی ولادت ہو جاتی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا, یا کچھ لڑکیاں بڑی ہو جاتی تو پھر اس کو لے جا کر کے دفن کر دیا جاتا. تو لڑکیاں بستی کیسے تھیں, تو مائیں جب لڑکیاں ہوتی تو ان کے باپ کو نہ بتاتی اور ادھر ادھر چھپا کر کے ان کی کفالت کرتی. یا کچھ لوگ ایسے ہوتے جو لڑکیوں کی کفالت کرتے. اس تعلق سے ایک بخاری شریف کی حدیث, سیدنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ اے قریش کی جماعت, اللہ کی قسم میرے علاوہ تم میں سے کوئی بھی دین ابراہیم پر نہیں ہے. زید بن عمر لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا کرتے تھے. جب کوئی آدمی اپنی بیٹی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا تو زید اس کے پاس جاتے اور اس سے کہتے کہ تو اسے قتل مت کر, میں اس کے تمام اخراجات کا ذمہ لیتا ہوں, تمام خرچوں کا ذمہ لیتا ہوں. چنانچہ وہ لڑکی کو اپنے پرورش میں رکھ لیتے. پھر جب وہ بڑی ہو جاتی تو اس کے باپ سے کہتے اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بیٹی دے دیتا ہوں, اور اگر نہ چاہو تو پھر اس کے آگے کی بھی اخراجات جو ہے وہ میں ہی پورا کروں گا. یہ حدیث کا مفہوم ہے, بخاری شریف حدیث نمبر 3828. تو اس طریقے سے کچھ لڑکیاں بچ جاتی. یہ عام رواج تھا مکہ کا اس وقت. یہ دور جہالت کا دور جہالت مطلب وہ دور جس دور میں اللہ کا کلام نازل نہیں ہوا تھا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو سنانا شروع نہیں کیا تھا. اور جب یہ روشنی یہ نور اللہ رب العزت کی طرف سے آیا, جب یہ ہدایت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے آنا شروع ہو گیا
تو یہ برائیاں رکتے چلے گئی اور ایک وقت آیا کہ یہ برائی ختم ہو گئی۔ تو یہاں پر ان کی سوچ کے بارے میں ہم سوچیں، ان مشرکوں کی، کہ اللہ کے تعلق سے ان کی کتنی گندی سوچ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کر رہے ہیں اور اپنے لیے جس کو مصیبت سمجھ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی، یہ اللہ کے فرشتے جو ہیں یہ بیٹیاں ہیں اور یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس کا جواب اللہ رب العزت نے دیا، کیا وہ اللہ کی اولاد ہے جس کی زیور میں پرورش کی جاتی ہے اور وہ جھگڑے میں اپنی بات واضح نہیں کر پاتی؟ مطلب اللہ رب العزت کے مد مقابل یا اللہ رب العزت کا شریک تم ایسی کمزور مخلوق کو طے کر رہے ہو، اور اللہ کی تو ساری مخلوق اللہ کے سامنے مخلوق ہے، ساری کی ساری مخلوق اللہ رب العزت کے محتاج ہے، خود اپنے وجود کے لیے، اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے وجود کی حفاظت کے لیے ہر اعتبار سے مخلوق ہے، ہر اعتبار سے کمزور ہے، ہر اعتبار سے محتاج ہے، اور ان محتاجوں میں سے ایسی محتاج کو تم لے کر کے آتے ہو کہ جن کی پرورش زیوروں میں ہوتی ہے، اور جو اپنا مدعا یعنی اپنے جھگڑے میں اپنی بات کو واضح طور پر نہیں رکھ پاتی۔ یعنی یہ خوبصورتی کے اعتبار سے ان کی خوبصورتی کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک یہ زیورات نہ پہن لے، اور یہ جسم کے اعتبار سے ایسی مضبوط نہیں ہوتی کہ ظالم کا بدلہ لے لیں، ظالم سے بدلہ لے لیں، اور نہ ذہنی طور پر ایسی مضبوط ہوتی ہے کہ یہ اپنا مدعا، اپنی بات کو یہ رکھنے میں بھی قابل ہوں۔ یہاں پر ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہاں مرد اور عورت کا کمپیریزن نہیں کیا جا رہا، یہاں پر خالق اور مخلوق کا فرق بتایا جا رہا ہے، ورنہ عورت اور مرد کا مقام کم نہیں ہے ایک دوسرے سے، بس ایک درجہ مرد کا زیادہ ہے اس وجہ سے کہ وہ اس کی کفالت کرتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ جیسے یہاں پر جو کمزوری بتائی جا رہی ہے یہ مرد کے مقابلے میں نہیں بتائی جا رہی، ورنہ مرد بھی کئی معاملوں میں بہت کمزور ہوتا ہے۔ جیسے انسان کی نسل کشی مرد نہیں کر سکتا، اولاد پیدا نہیں کر سکتا، اور اولاد کی بھی ویسی تربیت نہیں کر سکتا جیسی ماں کرتی ہے۔ تو کئی جگہ مرد جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے اور کئی جگہ عورت کمزور ہوتی ہے، اور دونوں کو ملایا جائے تو یہ برابری کا ان کو درجہ دیا گیا ہے۔ کئی جگہ ماں کا درجہ، عورت کا درجہ زیادہ ہے، اور کئی جگہ مرد کا درجہ زیادہ دیا گیا۔ تو یہاں پہ مرد اور عورت کے بیچ میں کمپیریزن نہیں کیا گیا، یہاں پہ خالق اور مخلوق کے بیچ میں کیا گیا۔ اسی لیے تم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بیٹیاں، لڑکی بنائی ہے اور وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ ایسی مخلوق کو، ایسی لڑکیوں کو تم سامنے لے کر کے آتے ہو جو زیوروں کے بیچ میں پروان چڑھتی ہے، یعنی اپنی خوبصورتی کے لیے ان کی خوبصورتی کمپلیٹ ہوتی ہے، پوری ہوتی ہے زیوروں کے ساتھ، اور جو ظالم کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کمزور ہوتی ہے جسم کے اعتبار سے بھی، اور جو اپنی بات کو وضاحت کے ساتھ نہیں رکھ پاتی۔ آیت نمبر 19، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں رحمان کی بیٹیاں ٹھہرائی۔ یہاں پر دونوں عقیدے سامنے رکھے گئے، ایک صحیح عقیدہ اور ایک مشرکین کا غلط عقیدہ۔ اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں، تو فرشتے کون ہیں؟ یہ رحمان کے بندے ہیں، یہ رحمان کی مخلوق ہے، یہ اللہ رب العزت کے ایسے مطیع اور فرما بردار بندے ہیں کہ اللہ رب العزت کی پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے، یہ خوشی سے اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، کوئی قیام میں ہوتے ہیں، کوئی رکوع میں ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے حکم کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ تو یہ رحمان کے بندے ہیں، اور انہوں نے رحمان کا بیٹیاں ٹھہرائی، یہ ان کا غلط عقیدہ تھا، جو خود ساختہ طور پر، خود اپنے طور پر انہوں نے ایسا عقیدہ انہوں نے گڑھ لیا۔ کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ اب اللہ نے ان سے سوال کیا کہ تم نے جو یہ عقیدہ رکھا ہے کہ یہ مؤنث ہے، لڑکی ہے، تو کیا تم ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ جب وہ پیدا کیے جا رہے تھے فرشتے، تو کیا تم وہاں پر تھے؟ اور تم یہ بتا سکتے ہو کہ یہ لڑکیاں ہیں؟ یہ میل اور فیمیل کا تصور ان کے پاس کہاں سے آ گیا؟ ان کی شہادت ضرور لکھی گئی، مطلب انہوں نے جو گواہی دی ہے، یہ گواہی کو ضرور لکھا گیا، اور ان سے اس چیز کی پوچھ گچھ کی جائے گی، اس چیز کی ان سے جو یہ تصور انہوں نے کیا، یہ عقیدہ رکھا، غلط عقیدہ، تو اس کی ضرور ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ یعنی قیامت کے دن، اور یہ شدید سرزنش ہے اور بہت سخت وعید ہے کہ یہ عقیدہ تمہارا لکھا گیا، اور کل قیامت کے دن تم سے
اس کی باس پرس کی جائے گی۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر کسی سے کلام کر لے کہ تو نے ایسا عقیدہ کیوں رکھا تھا یا ایسا عمل کیوں کیا تھا، تو اللہ کے کیوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ جس سے اللہ نے پوچھ لیا ایسا کیوں، تو وہ تو گیا، اس کی تو آخرت برباد ہوئی۔ تو یہ بہت سخت وعید جو ان کو سنائی گئی کہ تمہارا یہ عقیدہ لکھا گیا اور تم سے ضرور اس کی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمارا عقیدہ صرف اسی پر اے خالق مالک رکھ جو تیری وحی کے مطابق ہو، جو اللہ تیرے کلام کے نبی کے فرمان کے مطابق ہو، ویسے ہی عقیدے میں ہم سب کو تو قائم رکھ۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین رب العالمین۔ آیت نمبر 20، اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم ان جھوٹے معبودوں کی عبادت نہ کرتے۔ اب ایک اور بات انہوں نے سامنے لے کر کے آئی، یہ بات بھی اکثر مشرکین یا نافرمان لوگ کرتے ہیں اور آڑ لیتے ہیں اس عقیدے کا جو ارکان ایمان کا عقیدہ ہے، تقدیر کا، کہ اللہ رب العزت اگر چاہتا تو ہم یہ گناہ نہ کرتے۔ مطلب جو ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، جو شرک، جیسے کہ ہم نے یہ بت بنا لیے ہیں اور ان بتوں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ بت فرشتوں کے ہیں اور یہ لڑکیاں ہیں اور ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت اگر چاہتا تو ہم یہ بت نہ بنا پاتے، اور اگر ہم یہ بتوں کی عبادت کرتے تو وہ ہمارے ہاتھ پکڑ لیتا، ہمیں سزا دیتا، ان بتوں کو ہٹا دیتا۔ مطلب اللہ رب العزت یہ چاہ رہا ہے، اس وجہ سے تو ہم یہ عمل کر پا رہے ہیں۔ بات تو صحیح ہے کہ اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ کوئی پتا بھی اگر گرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے، کوئی ہوا بھی اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر نہیں چل سکتی۔ دنیا کی ہر شے اس کے حکم کی محتاج ہے، اور یہی بات ابلیس نے بھی کہی تھی کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ آدم نہ بنتا اور میرا ایگزام نہ ہوتا تو میں فیل بھی نہ ہوتا۔ تو کیا بات یہ صحیح ہے؟ اللہ رب العزت نے اگر یہ غلط جو کر رہے ہیں تو گویا کہ یہ غلط اللہ رب العزت کی مرضی سے کر رہے ہیں، اور جو لوگ صحیح کر رہے ہیں وہ لوگ بھی اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ کیا اللہ رب العزت نے اس دنیا کو آزمائش کے لیے نہیں بنایا؟ کیا صحیح اور غلط کی تمیز دے کر کے اللہ رب العزت نے عمل کی آزادی نہیں دے دیا؟ اسی لیے تو جنت اور جہنم ہے۔ اگر واقعی اللہ رب العزت چاہ لے کہ کوئی شرک نہیں کرے گا، کوئی بدعت نہیں کرے گا، کوئی خون ریزی نہیں ہوگی، کوئی چوری اور کوئی ڈکیتی نہیں ہوگی، تو مجال نہیں ہے مخلوق کی کہ وہ کر لے۔ کئی جگہ اللہ، اور بھی دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو سب کو ایک ہی امت کر دے، یعنی ایک جیسی سوچ ہو جائے، ایک جیسے ان کے عمل ہو جائیں، سب کے سب ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ کیوں نہیں کیا اللہ رب العزت نے؟ اللہ رب العزت نے الذی خلق الموت والحیات، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ کیوں کیا ہے خالق کائنات؟ جواب دیتا ہے اللہ اس کا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے پیدا کیا تاکہ آزماؤں تم میں کون ہے احسن عمل کرنے والا۔ تو یہ آزمائش ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے عمل کی آزادی دی ہے۔ تم چاہو تو اپنے ہاتھ سے کسی مخلوق کو بنا کر کے یا اللہ رب العزت کی کسی مخلوق کو لے کر کے تم اس کی عبادت کرو، اور چاہو تو اس کا حق تم کسی کو نہ دو اور اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو، یا چاہو تو اپنے نفس کی عبادت اور اطاعت اور فرما برداری کرو۔ تو اللہ رب العزت نے عمل کی آزادی دی ہے، اس وجہ سے بندہ اپنی مرضی سے، اس وجہ سے بندے کو صحیح اور غلط کی اللہ نے تمیز دے دی، اور اب اسے چھوڑ دیا ہے کہ وہ جیسا چاہے ویسا عمل کرے۔ عمل کی آزادی کے تعلق سے اور اس توحید کے تعلق سے ایک آیت دیکھتے ہیں ہم، سورہ نحل آیت نمبر 36، اور اسی کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر نے اس آیت کو لے کر کے آئے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 36، اور البتہ تحقیق ہم نے ہر امت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی اجتناب کرو، طاغوت سے بچو، اجتناب کرو یعنی طاغوت سے بچو۔ تو ہر دور میں اللہ رب العزت نے، ہر قوم میں اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھیجا، اور بھیجنے کا مقصد کیا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی عبادت ہوگی اور طاغوت کا انکار ہو۔ تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ تو بعض ایسے ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، یعنی جو ہدایت کے طلبگار تھے، جو اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف آنا چاہتے تھے، جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف آنا چاہتے تھے، جو اللہ کا حق ادا کرنا چاہتے تھے، اللہ نے انہیں ہدایت دی، اور جو اس سے روگردانی کرنا چاہتے تھے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا۔ اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ انبیاء آئے اور انہوں نے صحیح اور غلط کی معرفت بتا دی کہ ایک اللہ کی عبادت ہوگی اور طاغوت کا انکار ہوگا۔
اور اب اللہ رب العزت نے انہیں عمل کی آزادی دی ہے۔ تو کچھ ایسے تھے جو اللہ کی طرف رجوع ہوئے تو اللہ نے انہیں توفیق دے دی عمل کرنے کی نیک، اور کچھ ایسے تھے جو اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوئے، وہ اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتے تھے، اپنے باپ دادا کی مرضی کی زندگی جینا چاہتے تھے، تو اللہ رب العزت نے انہیں گمراہی میں چھوڑ دیا۔ اب آپ بات سمجھے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو پھر آگے اللہ فرماتا ہے سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اب تم بھی زمین میں چل پھر کر کے دیکھ لو کہ اللہ کے انبیاء آئے اور لوگوں کو صحیح اور غلط کی تمیز دی گئی، اور جو لوگ اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہونا چاہتے تھے اللہ نے انہیں رجوع کیا، انہیں ہدایت دیا، اور جو لوگ نہیں رجوع ہونا چاہتے تھے ان کے اوپر زبردستی نہیں کی اللہ نے۔ یہ اللہ کا دستور نہیں ہے کہ اللہ رب العزت زبردستی کسی سے اپنی عبادت کرائے، اس نے عمل کی آزادی دے دیا ہے، تم چاہو تو عمل کرو، تم چاہو تو نہ کرو، کرو گے تو اس کا بدلہ صحیح ملے گا، اچھا ملے گا، اور نہیں کرو گے تو اس کی برائی جو ہے وہ تم کو خود کو بھگتنی ہوگی، اور دیکھنا ہے اس کا انجام تو چل پھر کر کے دیکھ لو کہ انبیاءوں کو جھٹلانے والے اور اللہ رب العزت کی تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 45 میں بھی اللہ فرماتا ہے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسولوں میں سے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا آپ ان کے دریافت کر لیں کہ کیا ہم نے اللہ رحمان کے سوا اور معبود بنائے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے۔ مطلب آپ ان سے یہ سوال بھی کر لیں کہ کیا رحمان کے علاوہ بھی کوئی معبود بنائے گئے تھے، اللہ رب العزت کے علاوہ بھی کیا کوئی مشکل کشا اور حاجت روا بنایا گیا ہے؟ پہلے کی کتابوں میں بھی تم دریافت کر لو۔ آیت نمبر 18 کیا وہ اللہ کی اولاد ہیں؟ نہیں، آیت نمبر 19 اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں رحمان کی بیٹیاں ٹھہرایا، کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ ان کی شہادت ضرور لکھی گئی، مطلب انہوں نے جو گواہی دی ہے وہ ضرور لکھی گئی اور ان سے اس کی ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ آیت نمبر 20 اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم ان چیزوں کی عبادت نہ کرتے۔ اس کی تفسیر ابھی کی گئی کہ اللہ رب العزت نے انہیں عمل کی آزادی دی ہے، انہیں فری ول دیا ہے، یہ چاہے تو اچھا عمل کریں چاہے تو برا عمل کریں، اور یہی اگزام ہے، جو اچھے عمل کرے گا اس کو اچھا اجر دیا جائے گا، اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور جو برا اجر کرے گا اس کو اس کی برائی کا پھل اس کو ضرور دیا جائے۔ اس کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے انہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، وہ تو صرف تیر تکے چلاتے ہیں۔ مطلب یہ جو مشرکین ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں، دلیل پوچھیں کہ کیا ہے تمہارے پاس دلیل، فرشتے مؤنث ہیں، فرشتے فیمیلز ہیں، اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کہاں لکھا ہے قرآن کے اندر، کہاں ہے حدیث کے اندر؟ کیا موجود تھے کیا تم وہاں پر؟ کوئی کتاب ہے تمہارے پاس؟ یا یہ جس کی بھی اللہ رب العزت کے علاوہ جس کو بھی یہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، کسی کو بارش برسانے والا سمجھتے ہیں، کسی کو اولاد دینے والا سمجھتے ہیں، کسی کو بھوت پریت نکالنے والا سمجھتے ہیں، کسی کو کچھ اور رزق کا دینے والا سمجھتے ہیں، کسی کو مصیبت سے روکنے والا سمجھتے ہیں، تو یہ جو انہوں نے بنا رکھے ہیں یہ اس کے پاس ان سے اگر آپ دلیل پوچھیں تو کوئی دلیل نہیں ملے گی، اور وہ تو صرف تیر تکے چلاتے ہیں، یعنی وہ اپنی من گھڑت بات اور اپنی سوچ کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں بس۔ آیت نمبر 21 ام آتیناہم کتاب من قبلہ فہم بہ مستمسکون یا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے سو وہ اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ یہ جو انہوں نے خود ساختہ طور پر نام رکھ لیے ہیں، نام گڑھ لیے ہیں اپنے معبودوں کے، لات عزا منات اور بھی کئی، اور آج بھی آپ دیکھ لیں ہر دیش کے اندر 4-5 ایسے آپ کو فیمس نام مل جائیں گے، اور اس کے تعلق سے انہوں نے یہ کہ یہ علاقے کو یہ سنبھالے ہوئے ہیں، اس علاقے کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ تو یہ جتنی بھی ان کی کہانیاں ہیں، جتنے بھی ان کے من گھڑت عقائد ہیں، تو کیا اللہ کی کوئی کتاب ہے ان کے پاس جس کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑ رکھے؟ اس عقیدے سے یہ ہلنے کو تیار نہیں، اس کے علاوہ یہ کچھ سوچنے کو تیار نہیں۔ تو اس آیت سے ایک بات تو یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے، جو دلیل ہے اس کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے، اور جو دلیل کے خلاف بات ہے وہ پکڑنے کے قابل نہیں ہوتی، وہ عمل کے قابل نہیں ہوتی، اس کو سنبھال کے رکھنے کی قابل نہیں ہوتی۔ تو کتاب کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے۔ یہ کامیاب لوگوں کے رویے ہیں، اور یہی ہمارے زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم بہت تفرقے پاؤ گے۔ دوسری حدیث میں فرمایا خیرکم قرنی ثم یلونہم ثم یلونہم،
کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میرے بعد تم بہت زیادہ تفرقے پاؤ گے، بہت زیادہ اختلاف پاؤ گے، آپس کے اندر جو ہے گٹ بازیاں ہوگی، اس کا مفہوم یہ ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس وقت ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لا، جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس کو تم مضبوطی سے پکڑ لینا، دانت کے جبڑوں کے سے مطلب دہاڑوں سے تم اسے دبا لینا۔ یعنی کیا مطلب ہوا اس ایگزامپل کا؟ کہ اتنی مضبوطی سے تم پکڑ لینا، کیونکہ سب سے زیادہ پکڑ منہ کی اگر کہیں سے ہوتی ہے تو وہ جبڑوں سے ہوتی ہے۔ یعنی تمہارے والدین، تمہارے رشتہ دار، تمہارے دوست اور تمہارا سماج، معاشرہ، یہ سب خلاف ہو جائے، آندھی اور طوفان کے حوالے تم کر دیے جاؤ، لیکن اس کے باوجود بھی مشکلوں اور پریشانیوں کے اندر تم گھیر دیے جاؤ، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا کلام اور نبی کا فرمان تمہارے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ ایسا اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا کہ یہ جو کہہ دیا گیا مجھے یہ عمل کرنا ہے۔ اب معاشرہ روٹ جائے، رشتہ دار چھوٹ جائیں، دوست احباب ختم ہو جائیں، اب ساری دنیا میری مخالف ہو جائے، لیکن مجھے اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا یا ہم نے انہیں اس کے پہلے کوئی کتاب دی ہے سو وہ اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ اب پھر اللہ رب العزت نے ان سے سوال کیا، اور آپ بھی دیکھیں اگر مشرک سے یہ سوال کریں کہ آپ نے جس کو حاجت روا اور مشکل کشا بنا رکھا ہے، اپنی ضرورتوں کا پورا کرنے والا اور مصیبتوں سے دور کرنے والا، جس کو بھی آپ نے اللہ کے علاوہ بنا رکھا ہے، کیا اس کی کوئی دلیل ہے کیا قرآن میں؟ اس کی کوئی دلیل ہے کیا حدیث میں؟ کیا صحابہ نے ایسا کیا ہے؟ تابعین، تابع اور کس نے کیا ایسا؟ ائمہ اکرام نے کیا ہے، محدثین نے کیا ہے۔ یہ عمل لائے کہاں سے؟ کیا ہے اس کی دلیل؟ تو کیا جواب دیں گے یہ؟ جب ان سے قرآن و حدیث سے آپ دلیل مانگیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ آج بھی وہی جواب ہے جب جو سوال مشرکین مکہ سے کیا گیا اور مشرکین مکہ نے جو جواب دیا، آج بھی ان کے پاس یہی جواب ہے، کیونکہ اس کے علاوہ دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ تو وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ آیت نمبر 22 میں اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ انہوں نے کہا بلا شبہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر پایا ہے، اور بے شک ہم تو ان کی نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں، چلنے والے ہیں۔ یہ ہے ان کا جواب کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پہ پایا ہے۔ یعنی ہمارے پاس قرآن و حدیث کی دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس رب کا کلام، نبی کا فرمان نہیں ہے۔ نبی کا نام آیا تو جھوم رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کی بات آئی تو نہیں، نبی کی بات کی تو دلیل نہیں ہے۔ اللہ کو ماننے کا دعویٰ نہیں، اللہ کو ماننے کا دعویٰ ہے لیکن اللہ کی بات کی دلیل نہیں ہے۔ ہم تو ایسا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے۔ کیا ان کو نہیں سمجھ میں آیا ہوگا؟ کیا انہوں نے نہیں پڑھے ہوں گے دین؟ یا ان کو نہیں معلوم ہوگا؟ اس قسم کی باتیں کریں گے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اس پہ دیکھا اور ہم ان کی نقش قدم کی پیروی کریں گے، ان کے فٹ پرنٹ پر چلیں گے جیسا وہ کرتے چلے آئے۔ اسی کو کہتے ہیں اندھی تقلید، یعنی قرآن و حدیث کے خلاف اپنا عقیدہ بنانا، اپنا عمل بنا لے۔ تو ان سے جب دلیل مانگیں گے تو ان کے پاس دلیل نہیں ہے، اور یہ بنی ان کی گمراہی کی وجہ۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کیا جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے، اور ان کی گمراہی کی وجہ یہ بنی کہ انہوں نے قرآن کے سامنے، اللہ کے کلام، نبی کے فرمان کے سامنے من گھڑت رسم و رواج کو انہوں نے اپنایا۔ یہ ان کی اصل میں نفس کی خواہش تھی، اور آڑ انہوں نے لے لیا کہ ہمارے باپ دادا سے یہ چلتا آیا، ہم ایسے ہی کریں گے۔ تو گمراہی کی چند وجوہات ہوتی ہیں، جس میں سے ایک وجہ یہ ہے، اصل جو وجہ ہے وہ ان کی نفس کی پیروی ہے۔ تو کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ باپ دادا سے چلتا آیا اس لیے ہم یہ کریں گے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عالم نے ایسا کہا ہے اس لیے ہم ایسا کریں گے۔ یہ یہودی اور نصرانی ایسا کہا کرتے۔ اسی تو اللہ نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ تم نے اپنے رہبان کو اور درویشوں کو، اپنے عالموں اور درویشوں کو تم نے الہ بنا لیا۔ ان کے مطابق تمہارا حلال حلال ہوتا ہے، تمہارا حرام حرام ہوتا ہے، ان کے مطابق تمہاری عبادتیں ہوتی ہیں، جس کی وہ کہتے ہیں اس کی تم عبادت کرتے ہو، تو تم نے ان کو رب بنا لیا ہے۔ ایک طرف اللہ کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور دوسرے طرف انہوں نے اپنا خود ساختہ طور پہ کسی عالم بنا لیا، جیسے مشرکین نے یہودی اور نصرانیوں کو بنا لیا تھا، یا یہودی اور نصرانیوں نے اپنے عالم بنا لیے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم یہ جو کہیں گے وہی کریں گے۔ یہ بھی ان کی گمراہی کی وجہ ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اکثریت ایسا کر رہی ہے، زیادہ لوگ ایسا کر رہے ہیں اس لیے یہ صحیح ہے۔ ان کے دماغ کا پیمانہ یہ ہے
کہ اکثر زیادہ لوگ یہ کر رہے ہیں مطلب یہ صحیح ہے، اور وہ اس کے حساب سے پھر وہ قرآن حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے جو بھی اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہوگا۔ چوتھا گروپ وہ بھی ہے جو اپنے عقل کے مطابق قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ عقل اگر برداشت کر رہی ہے، سمجھ رہی ہے تو ہاں ٹھیک ہے یہ صحیح ہے، نہیں تو اس کو نہیں کریں گے۔ تو یہ سب اصل میں نفس کی پیروی ہے کہ ان کی نفس جس طریقے سے بول رہی ہے، جو چیز ان کو اچھی لگ رہی ہے، آخرت کا یقین نہیں ہے۔ اصل میں آخرت کا یقین کمزور ہو گیا ہے، اس لیے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے سب راستے نکل رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے کلام، نبی کے فرمان کے سامنے اس کے خلاف جو بھی بات آئے گی وہ سب غلط ہوگی، اب وہ اکثریت کی ہو یا باپ دادا کی ہو یا علماء کی ہو، یہودی اور نصرانیوں کے، یا جو بھی، یا اپنی عقل کی ہو، جو بھی اس کے بیچ میں دخل دے گا وہ گمراہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی، اور اپنے عمل کو برباد مت کرو۔ دوسری جگہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی مکرم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی اتباع کریں، اگر یہ آپ کی اتباع کریں گے تب میں ان سے محبت کروں گا اور ان کے گناہوں کو بخشوں گا۔ تو اللہ رب العزت کی اگر محبت چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی اگر قربت چاہتے ہیں، اللہ رب العزت سے اگر اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں، تو ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تقریباً 30 مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کم و بیش کہ اطاعت اللہ کی ہوگی، اللہ کے نبی کی ہوگی۔ تو آگے آئے، انہوں نے جب ان سے یہ سوال کیا گیا تو اس کا یہ جواب دیا، انہوں نے ان سے سوال کیا گیا کہ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے اللہ رب العزت کی، یعنی اللہ کے کلام یا نبی کے فرمان میں کچھ ہے ایسا؟ تو اس کا جواب ان کے پاس کیا تھا؟ اس کا جواب کچھ نہیں تھا۔ تو جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پہ پائے اس لیے ہم ایسا کریں گے۔ تو کیا باپ دادا رب ہے؟ اس جسم کے اوپر تو خالق کا حکم چلے گا، جس نے پیدا کیا ہے وہ بتائے گا کہ ہمیں کیسے جینا ہے، کیا ہمارے لیے حلال ہوگا، کیا ہمارے لیے حرام ہوگا، کیونکہ مر کر کے ہمیں اسی کے پاس جانا ہے اور وہ حساب لے گا ہم سے کہ تم نے مخلوق کا حق اس کو دیا تھا کہ نہیں، خالق کا حق تمہیں خالق کو دیا تھا یا نہیں۔ دو حقوق کے بارے میں پوچھو گی، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ آیت نمبر 23، اور اسی طرح آپ سے پہلے ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا، جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو ان کی خوشحال لوگوں نے یہی کہا۔ اب انسان کی تاریخ کو یہاں پہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ انسان کی یہ تاریخ رہی ہے کہ جب بھی جس دور میں جس علاقے میں بھی ہم نے انبیاء کو بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا۔ تو خوشحالی اکثر و بیشتر گمراہی کا سبب بھی بنتی ہے، کیونکہ جس کو خوشحالی اللہ رب العزت دے دیتا ہے تو وہ غرور میں آ جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری صلاحیت کی وجہ سے مجھے یہ ساری نعمتیں عطا کی گئی، ملی ہیں، میں نے اپنے دماغ سے، اپنے علم سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی طاقت سے، اپنی سوجھ بوجھ سے ہم نے اس کو کمایا ہے، اور اسی کا اس کو غرور آتا ہے، اور پھر وہ اللہ رب العزت کے احکامات کو سیکھنا اور اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ یہ اکثریت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، سب ایسے نہیں ہوتے، کیونکہ عثمان غنی بھی تھے، بہت دولت مند تھے، ابوبکر صدیق بھی تھے، اور بھی بہت سارے ایسے صحابہ آپ کو ملیں گے، اور آج بھی ایسے لوگ ملیں گے جو پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، عزت، سب کچھ ہے، اور اللہ رب العزت کے مطیع اور فرمانبردار بھی ہے۔ لیکن اکثریت ایسا ہوتا ہی ہے کہ خوشحال لوگ نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ ایسی خوشحالی سے ہم سب کو محفوظ رکھ جو تیری نافرمانی کی طرف اکسائے۔ اے اللہ ایسی خوشحالی نہ عطا فرما کہ ہم تیرے نافرمان ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ فرماتا آیت نمبر 23، اور اسی طرح آپ سے پہلے ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو ان کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا، بلا شبہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر پایا اور بے شک ہم تو انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم تو اسی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اب ایک اور بات ہے کہ دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں یہ ایسا کہہ کر کے کنارہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جہاں پایا، دنیا کے معاملے میں نہیں کہتے کہ میرے والد جو ہے بیل گاڑی پہ چلتے تھے، سائیکل پہ چلتے تھے، میں اب موٹر سائیکل میں اور کار میں نہیں چلوں گا، میرے والد دھوتی پہنتے تھے اب میں بھی دھوتی پہنوں گا، میرے والد نے ایک کپڑے میں زندگی گزار لی میں بھی گزاروں گا۔ دنیا کے معاملے میں نہیں، دنیا کے معاملے میں خوب عقل چلتی ہے۔
دنیا کی عزت، دنیا کی چیزوں کو حاصل کر، میرے والد نے کمپیوٹر نہیں چلایا تھا صاحب میں بھی نہیں چلاؤں گا، میرے والد نے موبائل نہیں چلایا تھا میں بھی نہیں، ایسا نہیں کہیں گے۔ دنیا کے لیے ہر وہ صحیح چیز جو بہتر لگے، جو فائدے مند ہو، اس کو استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ نہیں تقلید کرتے، وہاں نہیں ان کے قدموں کے پیچھے چلتے۔ لیکن جہاں پہ آخرت کی بات آئی، اصل میں آخرت کو انہوں نے ہلکا سمجھا ہے، یوں سمجھ رکھا ہے دنیا میں ہی ہمیشہ رہنا ہے، یوں سمجھ رکھا ہے مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، انہیں آخرت کا یقین نہیں ہے۔ اصل یہ ہے جب موت کا فرشتہ آئے گا تب پتہ چلے گا دنیا ہمیشہ کی نہیں تھی، تب پتہ چلے گا یہ جو بلڈنگ اتنی مضبوطی سے میں بنوا رہا تھا، 100 سال اور 200 سال کے پلان کو لے کر کے میں چل رہا تھا، اصل میں میری زندگی تو اتنی ہی بچی تھی۔ اس وقت پتہ چلے گا جب قبر میں جا کر کے آنکھ کھلے گی، جیسے رات میں ہم سوتے ہیں اور صبح آنکھ کھلتی ہے، اس طریقے سے جب قبر میں آنکھ کھلے گی اور اندھیرا دیکھے گا اور وہاں پہ جب فرشتے کو دیکھے گا تب سمجھ میں آئے گی کہ ہاں وہ جو انبیاء کہتے تھے، انبیاء جھوٹے نہیں تھے، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں تھا، نبی کا فرمان جھوٹا نہیں تھا، سچ ہو گیا یہ تو، اور اس اندھیرے سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، نکلنے کی کوشش کرے گا، اب اس کو راستہ بند ہے۔ پوچھے گا فرشتہ من ربوں کا، ما دینوں کا، ما نبیوں کا، کیا جواب دیں گے؟ جب حشر کے میدان میں کھولی جائے گی آنکھ، اور جب نکلیں گے وہاں سے اور جہنم کو دیکھیں گے اور خالق کائنات کو دیکھیں گے اور میزان کو دیکھیں گے، پلسرات کو دیکھیں گے، تب سمجھ میں آئے گی بات کہ ہاں یہ تو سب اچھا اور صحیح ہو گیا۔ جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا، کس چیز سے پیدا کیا تھا؟ حقیر چیز سے پیدا کیا تھا، وہ کیا دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ تو جب دوبارہ پیدا کر کے اس خالق کے سامنے حاضر کیے جائیں گے تب یقین آئے گا کہ ہاں جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا وہ پیدا کرنا بھولا نہیں ہے، اس نے تو دوبارہ بھی پیدا کر دیا اور اپنے حضور حاضر کر لیا۔ اب وہ حساب لے گا کہ تو نے میرا حق ادا کیا یا نہیں، اور میری مخلوق کا حق ادا کیا یا نہیں۔ اب وہ لے گا ذرے ذرے کا حساب۔ اللہم احسبنی حسابا یسیرا۔ تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے۔ ان کے اس جواب پر نبی کو حکم دیا گیا کہ آپ یہ سوال کریں، اور کتنا پیارا سوال ہے یہ جو آیت نمبر 24 میں کیا گیا۔ نبی نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے زیادہ راستے کا طریقہ لایا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پائے ہو، مطلب میں ایسا زندگی گزارنے کا طریقہ لایا ہوں جو تمہارے باپ دادا کی زندگی گزارنے کے طریقے سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور رفع ہے، بہترین زندگی، بہترین آخرت میں تمہارے پاس لے کر کے آیا۔ کیا جواب دیں گے اس کا؟ تو اس کا وہ جواب دیتے ہیں، اور اب وہ اپنی اصل پر آتے ہیں۔ آج بھی ہمارے جو رسم رواج ہیں، نکاح کے، موت کے، بزنس کاروبار کے، رشتہ داریوں کے، پڑوسیوں کے، گھر کے معاملات کے، تو ان سے بھی اور ہم سب سے بھی یہ سوال ہے اللہ کا کہ ایک طرف تمہاری اپنی سوچ یا اپنے باپ دادا کا طریقہ ہے، اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ دین، لایا ہوا پاکیزہ دین، اللہ رب العزت کا پہنچایا ہوا پاکیزہ دین۔ کیا کرو گے؟ ایک طرف تمہارا ہے، ایک طرف اللہ رب العزت کا ہے۔ تو وہ کہیں گے، اب یا تو یہ زبان سے کہتے ہیں اور کچھ لوگ عمل سے کہتے ہیں، تو وہ کہیں گے یقیناً تمہیں جس کے ساتھ بھیجا گیا ہے ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو کچھ تو زبان سے انکار کر کے ہٹ جائیں گے کہ نہیں صاحب ہم کو تو نہیں کرنا ایسا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زبان سے نہیں کریں گے، یہ منافقت ہوگی ان کے اندر کہ قول کچھ ہوگا اور فعل کچھ اور ہوگا، عمل لیکن ان کا ویسے ہی ہوگا کہ جیسا باپ دادا کے ہاں شادی ہوتی تھی ویسی ہوگی، جیسے ان کے ہاں موت میت ہوتی تھی اور 40واں اور 20واں ہوتا تو ویسی ہوگا، جیسے باپ دادا بزنس کرتے تھے دھوکہ دے کر کے اور جھوٹ بول کر کے ویسی ہوگا، جیسے پڑوسیوں کے ساتھ ظلم تھا ویسی ہوگا، جیسے رشتہ داریوں کو کاٹا جاتا تھا ویسی کاٹا جائے گا، جیسے خالق کو حق نہ سمجھنا ہے، نہ اس پہ عمل کرنا ہے، نہ خالق کا حق خالق کو دینا ہے، بس ویسی ہوگا، نہ توحید کا علم حاصل کرنا ہے، نہ بدعت کو سمجھنا ہے، اور نہ ہی شرک کی تمیز کرنا ہے، تو ویسے ہی چلتا رہے گا۔ تو کچھ لوگ تو زبان سے کہہ دیں گے، کچھ لوگ عمل سے کہہ دیں گے۔ پھر سے آیت کو دیکھیں، وہ کہیں گے یقیناً تمہیں جس کے ساتھ بھیجا گیا ہے ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث کے حساب سے زندگی گزارنے کا ہم انکار کرتے ہیں، نہ ہم ویسا عقیدہ رکھ سکتے ہیں، نہ ویسا عمل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہہ دیا تم نے، اب اس کا جواب سن لیں۔ آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت نے فرمایا چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا، اللہ اکبر،
خالق کائنات یہ فرما رہا ہے کہ میرے دین کو تم نے عمل کے قابل نہیں سمجھا، تمہاری سوچ عمل کے قابل تھی میرے دین کے مقابلے میں، تمہارے باپ دادا کے رسم و رواج، تمہارا معاشرہ، تمہارے خاندان، تمہارا قبیلہ، یہ عمل کے قابل تھا، میرے رب کا دین، خالق کائنات کا دین تمہارے لیے عمل کے قابل نہیں تھا۔ یا کچھ کو لے لیا کچھ کو چھوڑ دیا، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تم بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، یعنی قرآن کے کچھ حصے پر تم عمل کرتے ہو، اس پہ ایمان لاتے ہو، اور کچھ کو عمل کے قابل نہیں سمجھتے، ایمان کے قابل نہیں سمجھتے، تو کیا سزا ہو تمہاری کہ تمہیں اس دنیا میں بھی ذلت کی مار ماری جائے اور آخرت میں بھی ذلت کی مار ماری جائے گی۔ یہ کس کے لیے آئی تھی آیت؟ یہ یہودی اور نصرانیوں کے لیے آئی تھی کہ تمہارے پاس جو تورات اور انجیل ہے اس کی کچھ باتوں پر تم ایمان لاتے ہو اور ان باتوں پہ نہیں لاتے جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت دی گئی، صرف اپنی انا اور اپنی دشمنی کی وجہ سے کہ ہمارے قبیلے میں کیوں نہیں، یا ہمارے سجرے میں کیوں نہیں نبی آئے، یہودیوں میں کیوں نہیں آئے، نصرانیوں میں کیوں نہیں آئے، اس وجہ سے تم انکار کرتے ہو، چھپاتے ہو حق بات کا، توحید کا انکار کرتے ہو، تم رسالت کا انکار کرتے ہو، تو بعض کو مانتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو، تو کیا سزا ہو تمہاری کہ تمہیں ذلت ماری، دنیا میں بھی ذلت کی مار ماری جائے گی، آخرت میں بھی۔ تو انہوں نے تو دشمنی کی تھی کیونکہ ان کے مطابق نبی ان کے سجرے میں نہیں آئے تھے، ان کے خاندان میں یا ان کے مذہب کے اندر نہیں آئے تھے۔ ہم کیوں دشمنی کر رہے ہیں؟ اس شریعت سے ہم کیوں دشمنی کر رہے ہیں؟ نبی کے فرمان سے، نبی کے پاکیزہ طریقے سے جو اللہ کے طرف سے آیا تھا، اس سے کیوں دشمنی؟ کیوں ہمیں جو پسند آتا ہے ہم وہ دین کے اندر سے چرا لے لیتے، اور جو چیز پسند نہیں آتی اس کو ہم چھوڑ دیتے؟ اسی کی سزا ہے یہ دنیا کے اندر، جو آج ذلیل ہوئے پڑے ہوئے ہیں ہم لوگ، یہ اسی کی وجہ ہے جو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری کیا سزا ہو کہ دنیا میں بھی ذلت کی مار ماری جائے گی اور آخرت میں۔ یہ ایسا جو تھوڑے سے یہودی ہیں، تھوڑے سے نصرانی ہیں، تھوڑے سے مجوسی ہیں، تھوڑے سے مسلمان ہیں، ایسا ملاوٹ والا مسلمان اللہ رب العزت اپنی جنت کے لیے لے لے گا؟ کیا تصور ہے ہمارا؟ ہم کوئی ملاوٹ والی چیز اپنے لیے لینا پسند نہیں کرتے، اور ہم نے کیا سمجھ لیا کہ ایسا ملا ہوا، ایسا مکس کوئی مسلمان اللہ رب العزت جنت کے لیے لے گا؟ فی السلم کافہ، اللہ نے فرمایا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اسلام کی روحانیت جاننا ہے، اسلام کی خوبی اور اسلام کے فائدے کو اگر جاننا ہے تو پورے کے پورے آ کر کے دیکھیں جو اللہ نے فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم ڈرو نہیں، تم گھبراؤ نہیں، تم ہی سر بلند رہو گی، لیکن کب؟ ان کنتم مومنین، بس تم مومن بن جاؤ۔ تو یہ وعدہ اس کا ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے، کہ جو بندہ اس کا بن جائے گا اللہ رب العزت اس کا ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ ساری کائنات کا خالق یہ کہہ رہا ہے کہ کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ تو جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو کیا وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہو جائے گا؟ کیا ہے ہمارا عقیدہ؟ اللہ نے فرمایا ہر دور میں انبیاء کو اور ایمان والوں کو بچا لیتا ہوں، تو کیا اللہ رب العزت ہمیں بچانے پہ قادر نہیں ہے؟ وہ پوری طرح قادر ہے، اس کے حکم کی محتاج ہے ایک ایک مخلوق، وہ بھاری بھرکم فرشتے ہو یا دنیا کی کوئی مخلوق ہو، سب کچھ اس کے حکم کے محتاج ہے۔ اللہ ہمارا ایسا ایمان اور ایسا عقیدہ بنا دے کہ ہم صرف اور صرف تجھ سے محبت کرنے والے اور تجھ سے ڈرنے والے ہو جائیں، صرف اور صرف۔ تو چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا، یعنی جس نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کیا، اللہ کے رب ہونے کا انکار کیا، اور نبی کے رسول ہونے کا یا رسول کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا، توحید کا، رسالت کا انکار کیا یا آخرت کا انکار کیا، تو چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا، اور اللہ رب العزت انتقام لے، یعنی یہ اللہ کے دشمن ہیں، دشمن سے ہی انتقام لیا جاتا ہے۔ تو صرف یہ دھمکی نہیں ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے انتقام لیا، اب اللہ رب العزت دعوت دے رہا ہے کہ ہسٹری کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، ہسٹری کی ریسرچ کرو، تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھو، اور فرمایا پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا، دیکھو اب سرچ کرو کہ جہاں جہاں پر شرک کی منڈیاں بنی، جہاں جہاں پر انبیاءوں کی تعلیمات کا مذاق اڑایا گیا، جہاں جہاں پر اللہ رب العزت کا حق مخلوق کو دیا گیا، اللہ رب العزت نے ان زمینوں کو کیسا تہ و بالا کیا، اس قوموں کو کیسا اس کا نام و نشان مٹایا، یا انہیں
کیسی بدترین زندگی جینے پر مجبور کر دیا. آج جو مجبوری کی زندگی ہے جیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہ بنا لینا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنا لینا، ورنہ کیا ہوگا؟ بے یار و مددگار ہو کے پڑے رہ جاؤ گے. اللہ اکبر. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ایسی بے بسی کے عالم میں پڑے ہوئے، بے یار و مددگار. خیر وقت کافی ہوا، نہیں تو میں اس کی تفسیر کرتا. آیت نمبر 25 تک آج کی کلاس رہے گی. آج کی کلاس کے کچھ نقاط آپ کے سامنے ہیں. رکو نمبر 8 تھا مقصد زندگی. آج ہمیں کیا پتا چلا؟ مقصد زندگی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھنا ہے، کیونکہ جب تک کتاب کو ہم مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے زندگی کا مقصد ہمارا پورا نہیں ہوگا. اور زندگی کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تو عبادت تو کتاب کے ذریعے سے ہی ہو سکتی ہے. عبادت تو نام ہی کتاب کا ہے، کتاب پر عمل کا ہے. تو بہرحال آیت نمبر 21 میں بتایا گیا کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. دوسرا، اللہ ہمارا رب ہے. اللہ کے تعلق سے آیت نمبر 19 میں بتایا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے. اللہ رب العزت اپنے سامنے حاضر کرنا ہے. جو ہمارے عقائد ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں، اللہ رب العزت چاہے گا تو اس کا سوال کرے گا، اور چاہے گا تو کسی کے عمل کو، کسی کے حساب کو آسان کر دے گا. حساب تو ہوگا لیکن آسان حساب ہوگا. اللہم احسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو بھی آسان فرما دے. آمین یا رب العالمین. حاضر تو ہونا ہے خالق کے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہے. نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی پیدائش کو باعث رحمت قرار دیا کہ بیٹی کی پیدائش باعث رحمت ہے. اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے اگر ہم نے ان کی صحیح طریقے سے کفالت کر دی، ان کی ضرورتوں کو پوری کیا. اور ضرورتوں میں، بچوں کی ضرورتوں میں سب سے پہلی ضرورت ان کی تربیت ہے، ان کے لیے علم کا انتظام ہے. تو علم کا انتظام کب سے کرنا شروع ہوگا؟ جو اولاد آنے والی ہے اس کے ماں کا انتخاب صحیح ہوگا، کیونکہ پہلا مدرسہ ماں کا گود ہے. تو ماں ہی ایسی لائی جائے جو جاہل ہو، جو ان پڑھ ہو، جو دین کو نہ جانتی ہو، تو گویا کہ ہم اپنی نسل کو برباد کرنا چاہتے ہیں. ایسی عورت کا انتخاب کر رہے جو ہماری نسل کو تباہ کرے گی. کیونکہ ہر کامیاب شخص کی اگر آپ ریسرچ کریں تو اس کے پیچھے آپ کو اس کی ماں کا ہاتھ دکھے گا. وہ امام بخاری ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا اور بھی محدثین علماء کرام، آپ دیکھ لیں اٹھا کر کے. تو بیٹی کی تربیت کے تعلق سے یہاں بات تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی پیدائش کو باعث رحمت قرار دیا. تو اس کی اگر ہم نے صحیح تربیت کر دی تو ایک لڑکے کی اگر تربیت ہوتی ہے تو دین گھر کے چوکھٹ تک پہنچتا ہے. ایک مرد کی تربیت ہوتی ہے تو دین گھر کے چوکھٹ تک پہنچتا ہے. اور ایک خاتون کی اگر تربیت ہو جاتی ہے تو دین نسلوں تک پہنچتا ہے. ایسے ہی نہیں بتا دیا گیا کہ 3 بچیوں کی کفالت کر دی تو واجب ہو جائے گی جنت، 2 بچیوں کی کفالت کر دیے تو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی. ہمیں ان کی پرورش کا ویسا خیال رکھنا ہوگا. دوسرا، یہ آیت نمبر 17 کی روشنی میں تھا. دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ دادا کے نقش قدم پر چلنے کی کراہیت واضح کی. اپنی پوری زندگی میں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں نبی مکرم کی. اسی سے تو جھگڑا تھا کہ جو تمہارے باپ دادا کے رسم و رواج چلے آ رہے ہیں، معاشرے کا رسم و رواج یا قبیلائی نظام، یہ نظام ختم ہوگا اور نظام ہوگا خالق کائنات کا. اس کے حکم کے مطابق دنیا چلے گی تو امن و امان آئے گا، خیر و برکت آئے گی، سکون و اطمینان ملے گا. آیت نمبر 22 کی روشنی میں. تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا سکھایا. کیسے مضبوطی سے پکڑنا ہے؟ بڑے بڑے عادی اور طوفان آئے صحابہ کی زندگی میں، لیکن کیسے اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھا. آیت نمبر 21 کی روشنی. کامیاب لوگوں کے رویے. آج کی کلاس میں آج کی آیتوں میں کامیاب لوگوں کے رویے جو بتائے گئے. نمبر 1، کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے والا، یہ ہے کامیاب. اگر کامیاب ہونا ہے تو ہم پکڑ لیں اس اوامر اور نواہی کو، جو حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے اس پہ قائم ہو جائیں، اور جس سے روک دیا اس سے رک جائیں. نصیحت حاصل کریں ہم. اللہ ہم سب کو توفیق دے. آیت نمبر 21 کی روشنی میں تھا ناکام لوگوں کے رویے. آیت نمبر 17 میں اللہ ہم سب کو اس ناکامی سے بچائے. پہلا، بیٹی کی پیدائش پر غم سے بھر جانا.
یہ ناکام لوگوں کے رویے ہیں۔ اور کیوں غم میں بھرتا ہے؟ کیونکہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں۔ اس کا عقیدہ کیا ہے کہ میں پالوں گا لڑکی کو، جبکہ لڑکی کو پالنا یا لڑکے کو یا ہم کو خود کو پالنے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ تو اس کا عقیدہ اصل میں غلط ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ غم میں بھرتا ہے، کالا صورت بناتا ہے اور گھروں سے نہیں نکلتا ہے۔ آیت نمبر 17 کی روشنی میں دوسرا یعنی قیاس آرائیاں کرنا، خود ساختہ طور پہ کچھ سوچ لینا اور وہی عقیدہ بنا لینا اور ویسی عمل کرنے لگنا، خود اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھ لیے، جیسا میں نے سوچ لیا بس ویسے ہی دین ہے، جیسا میرا عمل ہے یہی صحیح ہے۔ تو یہ قیاس آرائیاں کرنا یہ ناکام لوگوں کے رویے ہیں۔ اور پھر کامیاب لوگ دیکھتے ہیں سمعنا واطعنا، سنتے ہیں قرآن حدیث، دیکھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور ناکامیاب لوگ اپنے خیالات کے پیچھے چلتے ہیں، اپنی سوچ کے پیچھے، اپنے نفس کے پیچھے وہ چلتے ہیں۔ اللہ ہم کو محفوظ رکھے۔ یہ آیت نمبر 20 کی روشنی میں تیسرا، باپ دادا کے نقش قدم کی پیروی کرنا، مطلب وہ باپ دادا جو قرآن حدیث کے خلاف عمل، اگر قرآن حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو وہ باپ دادا کے طریقے پہ عمل نہیں کہلائے گا، وہ قرآن حدیث پہ عمل کہلائے گا۔ تو باپ دادا کے طریقے پہ عمل سے مراد یہ کہ قرآن حدیث کے خلاف، اللہ اور اللہ کے نبی کے خلاف جو عمل کر رہے ہیں اس پر عمل کرنا یہ ناکام لوگوں کے رویے ہیں۔ آیت نمبر 22۔ چوتھا، رسولوں کی دعوت کا انکار کرنا، یعنی رسولوں کی سنت کا، رسولوں کی ہمارے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان کی تعلیمات کا، نبی مکرم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرنا یہ ناکام لوگوں کے رویے ہیں، بلکہ عذاب کا باعث ہے۔ آؤ کچھ کر لیں۔ کیا کرنے کا سبق آج کے ہمیں کلاس سے ملتا ہے؟ گمراہی سے بچنا، اور گمراہی وہ سارے راستے جو ہماری نفس کے مطابق ہوتے ہیں کہ ہم باپ دادا کے طریقے یا کبھی معاشرے کو لے لیتے ہیں یا کبھی علماء کو لے لیتے ہیں، کسی جو قرآن حدیث کے خلاف کہہ رہے ہیں، یا اکثریت ادھر چل رہی ہے، یا عقل کو دخل دے رہے ہیں اسلام میں، تو یہ سب گمراہی کی راہ۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، بنو متقین، یہ ہدایت ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام، نبی کا فرمان، یہ ہے صراط۔ تو گمراہی سے ہمیں بچنا ہے، یعنی صراط مستقیم کا ہمیں علم حاصل کرنا، اس پہ عمل کرنا۔ اللہ ہم سب کو توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ منزل کہاں ہے ہماری؟ آج کی کلاس کے دوران میں کیا ہمارے ذہن میں یہ بات آئی؟ نمبر 1، کیا میں نے بیٹی کی پیدائش پر جہالت کے دور کے مطابق غم میں بھر جانا سے بچنے کا ارادہ کر لیا؟ مطلب خوش ہونا ہے ہمیں، بیٹی کی اگر ولادت ہو تو خوش ہونا ہے، کیا اب ہمیں اس کی تربیت پہ دھیان رکھنا ہے، تربیت کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے جنت کا راستہ بنے گی۔ دوسرا، کیا میں نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ اب کچھ بھی ہو جائے، بہت ہو گئی زندگی، بہت گزر گئی، پتہ نہیں اب کتنے دن کی بچی ہے، اب ہمیں مضبوطی سے قرآن کو پکڑ لینا، اللہ کے کلام، نبی فرمان کو۔ تیسرا، کیا میں نے باپ دادا کے نقش قدم کی پیروی سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے اور کی توفیق اور رفیق عطا فرما، جب تک یہ خالق مالک ہمیں زندہ رکھ، ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل صالح کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما دے، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما دے، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما دے، یا اللہ نیکوکاروں کے ساتھ شمار فرما دے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔